شہنشاہ نے ہنسی تاج محل بنوا کر پیار والوں کو محبت کی نشانی دی ہے۔ مغل بادشاہوں میں شاہ جہاں اپنی خوبصورت تعمیرات کی وجہ سے انجینئر بادشاہ کہلائے۔ شاہ جہاں جس کا اصل نام شہاب الدین خرم تھا، آپ 1592 میں لاہور میں پیدا ہوئے۔ 1628 میں آپ اپنے والد شہنشاہ جہانگیر کے وفات کے بعد تخت نشین ہوئے۔ آپ کی شادی ارجمند بانو المعروف ممتاز محل سے ہوئی، جو کہ ایک مغل وزیر آصف خان کی بیٹی تھی۔ شاہ جہاں ممتاز محل سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور ریاستی امور بھی اکثر آپ کے مشورے سے انجام پاتے۔ تاریخ کے اوراق سے پتہ چلتا ہے کہ عہد شاہ جہاں میں اصل حکمران ممتاز محل تھی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب ممتاز محل اپنے 14ویں بچے کو جنم دینے والی تھی، تب دوران زچگی آپ کا انتقال ہوا۔ یہ صدمہ شاہ جہاں کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ آپ نے ایک طویل عرصہ امور سلطنت میں کوئی دلچسپی نہیں لی۔ پورے 2 سال دربار شاہ جہاں میں نہ کوئی مشاعرہ ہوا اور نہ کوئی ساز بجا۔ ہر قسم کے سرکاری تقریبات منسوخ تھے۔ شاہ جہاں نے 3 شادیاں کی۔ پہلی شادی قندھاری بیگم، دوسری شادی ممتاز محل اور ممتاز محل کے انتقال کے بعد تیسری شادی جہاں افروز نامی خاتون سے کی۔ وفات کے 6 ماہ بعد ممتاز محل کی جسد خاکی کو برہان پور سے آگرہ منتقل کیا گیا، جہاں اسے دریائے جمنا کے کنارے دفنایا گیا۔ شاہ جہاں کی خواہش تھی کہ وہ اپنے محبوب بیوی کے مقبرے کو ایسا تعمیر کرے کہ وہ مدت و پن تعمیر کا شاہکار ہو۔ تاج محل کی تعمیر کا آغاز 1631 میں ہوا، جبکہ تعمیراتی کام کی تکمیل 1648 میں ہوئی۔ سارے تعمیراتی کام کی نگرانی استاد احمد لاہوری نے کی، جبکہ تاج محل کا گنبد ترک ماہر تعمیر اسماعیل خان نے ڈیزائن کیا۔ 19ویں صدی کے آغاز تک اس گنبد پر سونے کا کلش تھا، جس کو بعد میں اتار کر اس کی جگہ کانسی کا کلش لگایا گیا۔ تاج محل کے تعمیر میں 20,000 مزدوروں اور معماروں نے حصہ لیا۔ شاہ جہاں ہر مکتبہ فکر میں ماہر لوگوں کے قدردان تھے۔ جب تاج محل کی تعمیر مکمل ہوئی تو استاد احمد لاہوری نے شاہ جہاں کو تاج محل دیکھنے کی درخواست کی۔ جب شاہ جہاں نے تاج محل کا دورہ کیا تو فن تعمیر کا یہ شاہکار دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا، اور ساتھ ہی تاج محل کے تعمیر میں حصہ لینے والے 20,000 مزدوروں، استاد احمد لاہوری، اسماعیل خان سمیت سب کے لیے تا حیات وظیفہ مقرر کیا اور شرط لگائی کہ اس کے بعد تمام مزدور اور ماہرین کوئی دوسرا کام نہیں کریں گے۔ اس وقت کے لوگ شہنشاہ شاہ جہاں کے اس عمل کو ان مزدوروں کے ہاتھ کاٹنے کے مترادف تصور کر رہے تھے۔
جبکہ بعض تاریخ سے ناواقف لوگ آج بھی یہ من گڑت کہانی سناتے ہیں کہ شہنشاہ شاہ جہان نے تاج محل کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد ان تمام مزدوروں اور ماہرین کے ہاتھ کاٹ دیے تھے تاکہ وہ آئندہ کے لیے تاج محل جیسے کسی دوسرے تعمیر میں حصہ نہ لے سکیں۔ جی تو ویور، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔